سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الصحب والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محترم حاضرین، اس وقت جو اشتہار لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ تو 11ویں شب کے، لیکن میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن عظیم کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ موافق پڑتی ہوگی اس وقت یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے وصال کے ایام ہیں، تو موقع محل وذکرہم بایام اللہ، قرآن مجید یہ بات کہی ہے کہ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول علم تفسیر، درسیات کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں منطوق قرآن کے جو علوم بیان کیے وہ 5 بیان کیے، ان میں ایک علم یہ ہے وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو التذکیر بایام اللہ کا مفہوم جو علماء تفسیر کے نزدیک ہے وہ یہ کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو نوازا گیا ہے، نوازش کے ایام وہ اللہ کے دن ہیں، اور بندگان خاص کے دشمنوں کو ذلیل کیا گیا ہے وہ بھی ایام اللہ ہیں۔ جن جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، پروردگار کا فیضان، اللہ کا کرم مخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ سارے دن ایام اللہ ہیں، جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سر عنوان اللہ کی نعمت کے حاصل ہونے کا دن ہے، اس لیے وہ
ایام اللہ میں رئیس الایام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعے پر سوموار کو افضلیت حاصل ہے۔ کہ جمعے کی وجہ افضلیت اہل علم کے نزدیک کیا ہے؟ اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ اس میں جمعے کی نماز انڈیپینڈنٹلی پڑھی جاتی ہے تو پھر یہ فضیلت تو پھر اس نماز کے بعد حاصل ہوئی ہوگی، حالانکہ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کی فرضیت کے بعد اس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ جو پہلے کی فضیلت اس کی کیا گراؤنڈ کیا ہے؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ میلاد آدم کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کسی ماں سے یا کسی باپ سے مارج وجود میں نہیں آئے، لیکن ان کا پتلا تیار کرنے کے بعد جو روح پھونکنے کا وقت ہے نا، وہ ساعت جمعہ ہے، جو حدیث صحیح میں آتا ہے اس وقت دعا کی جائے، حلال ہو اور ممکن ہو، رد نہیں ہوتی۔ پوچھنے والی بات ہے پروردگار باقی وقت کس کے ہیں؟ اگر یہ وقت تیرا تو باقی کس کے ہیں؟ وہ بھی اسی کے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس وقت میں تو دعا رد نہیں کرتا، پہلے میں بھی رد کرتا ہے، پچھلے میں بھی رد کرتا ہے، لیکن اس وقت میں رد نہیں کرتا۔ کہا کہ دراصل حکمن یہ میلاد النبی کا وقت ہے، تو نبی کے میلاد کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ یہ سمجھنے کی تھوڑی سی زحمت اٹھائیں کہ جو میں نے تمہیدی مقدمہ ترتیب دیا ہے، تمہیدی مقدمات کی تعریف ہی علماء منطق کے نزدیک یہی ہے کہ ان میں سے آگے چل کر کے نتیجہ برآمد ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ نتیجہ جو ہوتا ہے مقدمات کا جزو ہوتا ہے، مقدمات میں اگر مذکور نہ ہو تو نتیجے میں نتیجہ نہیں کہلاتا۔ آئیے منطقی حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ نتیجہ مقدمات میں مذکور ہوتا ہے، اگر مقدمات میں مذکور نہ ہو نتیجہ نہیں کہلاتا۔ تو اسی لیے تقریر میں جو تمہیدی مقدمات ہیں اگر نتیجے کا کوئی عنصر اس میں ذکر نہ ہو تو مقدمات نہیں کہلاتے۔ تو اب یہ مقدمے کے طور پر میں اتفاقاً یہ عرض کر بیٹھا ہوں، یہاں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے میری سوچ میں یہ بات نہیں تھی، لیکن جاتے جاتے سوچ میں آ گئی ہے کہ بعد میں میری نگاہ پڑی ہے 11ویں شیف کے اشتہار پر۔ میں پہلے یہی سوچ رکھتا تھا کہ کس موضوع پہ تقریر کروں، پوچھا ان ساتھیوں سے، یہ کچھ نہیں بتلا سکے، تو میں نے کہا مناسب یہ ہے ان دنوں میں خود اپنی مسجد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک کرتا چلا آ رہا ہوں، تو مناسب لگا کہ نبی پاک کا یار غار، پوری امت کا سردار، پہلوں پچھلوں میں بعد از انبیاء افضلیت رکھنے والی شخصیت، اس کا ذکر قرین مصلحت ہے، موقع محل سے مناسبت رکھتا ہے، اور ایک سنی ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک خوشگوار بات ہے کہ میں آپ کا ذکر پاک جس طرح اپنی مسجد میں کرتا چلا آ رہا ہوں اسی طرح کروں۔ اور ہماری سنت بھی اب بوڑھی ہو چکی ہے، لوگ ہمیں دیکھ کے سنی ہوئے، ہمیں کسی کو دیکھ کے سنی نہیں بنے ہیں۔ وہ میرا دادا ہے جس نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے نا، تو سنیت کی فضا، سنیت تھی والجماعت تو نہیں تھی نا، جو آپ کے ہاں اہل السنت والجماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا بانی تو میرا دادا ہے۔ ایک مرتبہ کسی شروع میں سب سے پہلی زندگی میں جو مناظرہ ہوا ہے شیعہ سے ہوا ہے، تو مجھ سے شیعہ مناظر سوال کرتا ہے کہ آپ اگر جناب حیدر کرار کے دور میں ہوتے تو کس دھڑے پر ہوتے؟ میں نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا، اور بغلے میں جانے لگا، کہا یہی بات تو ہم آپ سے منوانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بات پوری کر۔ کس طرح؟ میں نے کہا جس وقت میرے باپ نے لڑائی کی تو لڑائی میں باپ کے ساتھ ہوتا، جب میرے دوسرے باپ نے صلح کی تو صلح میں بھی اپنے باپ کے ساتھ۔ صلح کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا منافقانہ یا مخلصانہ۔ حسن کی اولاد میں سے ہوں، تلوار کی دھار پہ رقص کرنا ہمارا خاندانی شعار ہے۔ ہم لوگ لڑ سکنے والی قوم ہے، مر سکنے والی قوم ہے۔ ہم نے کسی کا اثر قبول کر کے دین نہیں قبول کیا، دین کو قبول کر کے اثر ڈالا۔ یہ سنبھل کے بات کر۔ میرے باپ نے جب جنگ کی تو جنگ میں بھی ساتھ ہوتا، میرے باپ نے صلح کی اپنے باپ کو مخلص سمجھتا ہوں، اس صلح میں بھی ساتھ ہوتا اور اس صلح پر آج تک قائم ہے، اور وہ صلح اپنی طرف سے ہوتی، قیمت اور ہوتی۔ ان ابنی ھذا سید، وہ میرا باپ ہے جس کا نام لے کے حضور نے اشارہ کرتا، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ
کہتا ہے یہ کلمہ تشکیک ہے اللہ. میں نے کہا ناوا بھی پڑھو, یہ بھی پڑھنے کا علم ہے. شیعہ کو خاصا دعویٰ ہے علم ناو جاننے کے, بڑے بڑے چوٹی کے جو شیعہ ہیں وہ آئمہ ہیں لغت میں بھی, معتزلے خاص طور پر اور شیعہ خاص طور پر لغت کے چوٹی چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں. ان کی لسٹ نہیں گنوانا چاہتا. بہرحال میں نے کہا تو یہ خیال کرو کہ ہمارے ناوے میں یہ بات مذکور ہے, اللہ جب منسوب ہو اللہ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف تو وہ تشکیک کے معنی نہیں دیتا, وہ تیقن کے معنی دیتا ہے, وہ یقین کے معنی دیتا ہے. سرکار کا یہ فرمانا کہ لعل اللہ, ہو سکتا ہے اللہ نے, یہ یقیناً اللہ ایسا کرے گا کہ یصلح بہ بین الفریقین العظیمین من المسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا. اس کی پشت پر وہ طاقت موجود ہے. اہل سنت تو کہتے پھرتے ہو والجماعت کا لفظ لاؤ, میرا دادا اس کا بانی ہے. اہل سنت والجماعت اس کو کہلاتے ہو. اور دیکھیے مولانا انصاف کا لہو اس شخص کو لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی جس نے آئیڈیا اہل سنت والجماعت کا دیا ہے. بخاری نے اہل سنت دیا پر جماعت نہیں دیا, یہ بات یاد رکھیں. سنی سنائی بات ہوتی ہے اور ہوتی پڑھائی ہے, اور اس پر 110 جلد الحمدللہ مطالعہ کیا ہے. آپ گئے تو کیا کر رہا تھا مولانا تشریف ہے کہ پنڈی 120 آدمی تھا میرے دورہ حدیث میں. ہاں, پائچے اوپر کر کے سنی بن جانا یہ اور بات ہے, محنت کی ہے, قبول کرنے والا خدا ہے. امام عبدالکریم شارستانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ جو حدیث ہے 73 فرقوں والی مسلم نے بیان کی ہے, لیکن اہل سنت والجماعت کا لفظ اختتام پر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور سنی سنائی بات نہیں, دیکھی ہوئی ہے, پڑھائی ہوئی ہے. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ, میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی. کلہم فی النار, سارے جہنمی ہوں گے الا واحدہ, ایک جنتی ہو. پوچھا من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہیں؟ تو کہا اس جگہ یہ حاکم کے الفاظ ہیں, ہم آل السنت والجماعت. ہے نا ذمہ داری کی بات. اگر آپ کی کتب سیاہ میں چوٹی کی کتابیں اس سے خاموش ہوں, حاکم بول کے کہے کہ سنیت کی تکمیل جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. آج سنیت کے دعوے دار بے شمار ہیں. یہ جنہوں نے اظہار بند گردن سے باندھا ہوا ہے نا, گھٹنے بھی ننگے ہو رہے اور سنت بھی پوری ہو رہی ہے. یار یہ تو فرض سے بھی آگے نکل گئی ہے. کیسی خوفناک سنت ہے جس نے فرض کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. اہل سنت ہونے کے وہ بھی دعوے دار, لیکن جماعت بنانا چاہیں تو کہاں تائی بوٹیاں تو فتو باغے اللہ. جماعت بنانا چاہیں کہ کہاں سے بنا کے لائیں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت, وہ اہل سنت ہیں اور اہل جماعت ہیں. سنت تو اس متن کا نام ہے جو مسلمانوں کے پاس آج بھی موجود ہے, لیکن جماعت کا وجود میرا دادا ہے. اس نے جماعت کر, مسلمانوں کے 2 دھڑے تھے کہ نہیں, ان کو توڑ تاڑ کے اپنے اقتدار کی قربانی دے کے مسلمانوں کی صفوں کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ سنۃ الجماعہ. آج محدثین کی بولی میں اسی سال کا نام ہے سنۃ الجماعہ. علامہ ولی الدین تبریزی نے اقبال فی اسماء الرجال کے اندر تاریخ دی ہے باقاعدہ, کہ اسی سال کا نام ہے سنۃ الجماعہ, جماعت والا سال. ہاں نوٹ کریں. مولانا میرے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, ری شمار کو سفید کر لی ہے. مجھ سے علم میں تو بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن عمر میں چھوٹے ہیں مجھ سے, اور کافی چھوٹے. میں ایسا طرح سمجھتا ہونا نا تو یہ اس اسکول بیٹھے تھے, اور پنجاب میں جتنے دورے کیے ہیں اس شخص کے خلاف سے آج تک طبیعت بڑی متاثر ہے. مولانا سیدھا سینٹینس بول لے تو استاد پر تنقید کرنے لگ جاتا ہے. اس آدمی نے 100-200 میل تک ٹیپ بغل میں ہے اور میری تقریر ٹیپ کر رہا. حالانکہ بڑا فاضل شخص ہے, یہ درس نظامیہ کا بڑا جید عالم دین ہے, بڑا فرسٹ کلاس مدرس ہے, پڑھا سکنے والا آدمی ہے, لیکن جناب میرے ساتھ ساتھ ہے اور کئی ہفتے کے دورے ہیں ساتھ. مولانا کسی کی تقید سنی نہ بنے, اساں کی تقید لوگ سنی بنے. سنۃ الجماعہ اس کا نام ہے. اس سرکار کے صحابہ نے پوچھا یہ اگلا حصہ جو ہے یہ بھی حاکم نے یہ تتمہ کاٹا ہے.
اہل سنت کے لفظ بھی حاکم کے ہیں. اور اس سے اگلی جو بات کہی ہے کہ ما اہل سنت والجماعہ، یا اہل سنت والجماعت ہوتا کیا ہے؟ جو ما استفہامیہ سے سوال ہوتا ہے، حقیقت شے کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ بھی بڑی مشکل ہے. ایک آدمی اگر کوئی جھوٹ بھی کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے حقیقت یہ ہے، کہ حقیقت یہ ہے. اس کو یہ نہیں پتا جو منہ سے بول رہا ہے اس کا معنی کیا ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اگر کہوں ممبر کی حقیقت کیا ہے تو ممبر کی حقیقت اس کا ترتب اجزاء ہے. جس ساخت سے یہ لکڑی ترتیب پائی ہوئی ہے نا، اگر اس کی ساخت اکھاڑ دیں، جہاں اس کے لگے ہوئے ہیں پاؤں، وہاں سے پاؤں اکھاڑ دیں، جہاں ٹیک لگی ہوئی ہے ٹیک لگا دیں، جہاں اس کے سیڑھیاں بنی ہیں سیڑھیاں اٹھا دیں، تو یہ ممبر کا سارا مٹیریل یہاں اکٹھا کر دیں، مٹیریل کہلائے گا، ممبر نہیں کہلائے گا. اجزاء کی ترتیب کا نام ہے حقیقت. پوچھنے لگے ماں سے سوال ہے کہ حقیقت اہل سنت کیا ہے؟ وہ نبی پاک کے صحابہ کرام کتنی بڑی یونیورسٹی کے فارغ ہیں اور کیسا خوبصورت سوال کر رہے ہیں. سرکار فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ سنی ہے. اب اس پر فیصلہ کریں گے کہ وہ صحابہ کا کیا مذہب تھا. اس کو شروع کرتے ہیں صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ. ہاں جی کیوں بھائی بات خیال سی میں آ گئی ہے؟ اب وہ جو بات میں نے تمہیدی مقدمات میں ترتیب دیا کہ یہ ایام اللہ میں سے ہے، ان کے وصال کا دن ایام اللہ میں سے کیوں؟ اور وصال کا معنی کیا ہے؟ ملاقات، بندے کی رب سے ملاقات. اس سے بڑھ کے اور کون سا دن ہوگا؟ اسی وجہ سے ہم لوگ وفات کا دن کہہ کے نہیں مناتے، ہم عرس کہہ کے مناتے. جب دولہا اور دلہن کے ملاقات کا دن ہوتا ہے اس کو عرس کہتے ہیں. ہاں تو حقیقی مطلوب ذات باری ہے، طالب بندہ ہے. آج بچھوڑے کے بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے. ہاں مختلف بزرگوں نے اس مضمون کو ادا کیا ہے. بشلو ازن چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند. بندہ شاہی محل میں بیٹھ کے بے قرار ہوتا ہے، 2 ضربیں لگائے تسکین ہونے لگتی ہے. شاہی محل میں بیٹھ کے تسکین نہیں ہوئی، ذکر الہی سے ہوئی ہے. تو شروع تھا آئے سو تمبی والا بندہ کہ دعا میلا میں تکیا سے دوڑی گڈی دبائی گئی سو پائیا کتنے نکال یہ تمبی جو کیا کڈن لگائیں تمبی لائیس نا. اس کے فیشن سے وطن کا احساس ہوا. آپ کو وطن کا پاس اس وقت ہوا جب پردیسی بنے. روح انسانی بدن انسانی میں آنے سے پہلے خدا کے قرب خاص میں تھی. اس پردیس میں آئی وطن یاد آیا. جب ذکر الہی کی دھن پٹی پردیس میں دیس کی چیز مل گئی، تسکین مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بشنو ازن چوں حکایت می کند ور جدائی ہا شکایت می کند. آج بچھڑا ہوا پھر رب سے ملنے آیا ہے. میاں صاحب نے سن مرلی دی لکڑ کولوں درد بچ وہی گل ہے. کدے مل کے بیٹھے سن تو بچھوڑے نے بعد پھر آج ملنا ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب بچھوڑے کے بعد آپ کسی دوست 20 برس میں آپ پاکستان کبھی نہیں گئے، 20 برس کے بعد جا کے اپنی ماں کے قدموں پہ گرے، جو سکون ملا ہے ساری زندگی کے پونڈوں سے سکون ملا ہے وہ ہے ماں کے قدم ہے. ماں پشت پہ پیار کر رہی، آپ پاؤں پہ پیار کر رہے ہیں. ایمان سے بتائیں جو اس دولت کی قیمت ہے کس؟ اب بندہ زمانے کی جنگ لڑنے کے بعد رضائے مولا حاصل کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو یہ دن تو بڑا بہترین دن ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ایام اللہ. ایام اللہ میں سے ایک یوم اللہ ہے. اور لوگ خاص طور پر اس دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جی چلیں آج وہ بڑا خاص کے فیضان کے بٹنے کا وقت ہے. جب بچھوڑے کے بعد 2 ملے تھے ان کے ملاقات کا دن ہے. جب وہ وقت لوٹ کے آئے گا، برکت لوٹ کے آئے گی. اس کی سند آپ کی کتب سیاہ کی وہ حدیث ہے جس کو شامی نے نقل کر کے اس کی سند ٹھہرایا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد کے شہداء کے مزارات پر عین احد والے دن جب وہ سال کے بعد لوٹ کے آتا دن تو سرکار وہاں ان کے مزاروں پر تشریف لے جاتے. اس کو عرس کی دلیل ٹھہرایا ہے حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سال کے بعد جانا اور خاص اسی تاریخ کو جانا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ سال کے بعد عرس
ہونا ایک برکت کا باعث ہے. ہاں جی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سالانہ عرس ہے. ہاں ایام اللہ میں سے ہے. ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا ہوں, یہ آپ کے لاہور کی بات ہے, تو مجھے کوئی کہتا ہے سرکار کا میلاد بھی اسی دن ہے, وفات بھی اسی دن ہے, میلاد مناتے ہو وفات کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں نے کہا آؤ وہ بھی منا لیتے ہیں. کیا منانے کا طریقہ ہے؟ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اس دن بھی مجھ پر سلام, جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام جب دنیا سے میں جاؤں گا, اس دن بھی سلام جب کہ میں اٹھوں گا. میں نے کہا یہ منانے کا طریقہ یا نبی سلام علیکہ, یہ دونوں دن منانے کا ہمارا یہی طریقہ قرآن نے بتلایا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. پہلا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا, خود متکلم تھے. یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, رب متکلم ہے. رب نے بھی دن منا کے دکھلایا, اب تمہاری مرضی نہیں مناؤ کہ نہ مناؤ. ہمارا میلاد اور وصال منانے کا ایک ہی فیشن ہے, وہ بھی سلام. آنا ہمارے ساتھ ملا تو قرآن مل گیا ہے, مل کے پر سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مل کے پڑھ تاکہ تیرا منشا بھی پورا ہو جائے. ہمارے ساتھ مل. تجھے اپنے منشا کا پتہ ہے لیکن پورا کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اور نبی کے وصالی کا دن مناتا نہ چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کہ تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے. اب ایام اللہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا دن, تو یہ کہ وصال کے ایام ہیں, اور 11ویں شریف بھی اسی عنوان کے ایام اللہ کی قسم کی چیز ہے. جن دنوں میں خاص طور پر پروردگار کا فیضان ہوا, حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے وصال کے ایام, تو پھر وہ برکت والا دن ہے. جی اللہ تعالیٰ کے فیضان کا دن ہے, تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیضان کے ایام ہیں. اس مناسبت سے میں نے آج کا یہ ناتمام حصہ پڑھا, لیجیے ترجمہ عرض کرتا ہوں. قرآن عظیم بیان کرتا ہے اِلَّا تَنصُرُوهُ, اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ, اللہ اس کی امداد کر چکا. ایک طالبانہ سوال ہے جناب, فقد نصرہ اللہ یہ جملہ جزائیہ ہے, تو جزا کی عادت ہے یہ خارج میں مؤخر ہوتی ہے, تو فقد نصرہ اللہ تو ماضی ہے. اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی امداد کر چکا. یہ جزا تو نہیں بنتی. ہم کہیں گے جناب جزا معذوف ہے, اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو فلا باس بہی, اس کا بگڑے کا کچھ نہیں. ثبوت فقط نصرہ اللہ, جب ساری دنیا چھوڑ گئی تھی یار غار ساتھ تھا. پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر صرف یار غار ساتھ ہے اور حیدر کرار بستر پر ہے. حیدر کرار بستر پر ہے اور یار غار غار میں ساتھ ہے. تو پوری دنیا جب ساتھ چھوڑ جائے تو اکیلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب تو اس کے ساتھ سرفروشوں کی ایک بڑی جماعت ہے جن کو رب کہتا ہے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ کریم کہتے ہیں, اور پیارے کلام کیسے شروع کیا, یا ایوہ النبی. ادھر مولانا مجھے کوئی بیماروں کو 35 دن ہے, میرا پاؤں سوجا ہوا تھا. آج کوئی یہ بریڈ فورڈ کی کرامت ہے. آج وہ میرا مرید کہہ رہا تھا سم بریڈ فورڈ آئے ہو نا تو نے پہ رہا کہ نام ہے میں تھوڑی کرامت نہ یرا قائل ہوں غوث پاک نہ مرید ہے تو. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے نہیں سے فرمایا علی تم تے عمر دھوئے گچھے ہے تو ویس کرنی کو لوں ماڑی امت نہیں مغفرت نہیں دعا کر کدے کسے بڑے بزرگ ہے کی نہیں نکے کا درخواست کرنے تو عیب کوئی نہیں. بڑیاں کو لوں
نکیاں قلوب بڑیاں کی فائدہ پہنچی سکنے قرآن نال بھی حدیث اور سرکار جو دعا کرن پھر کسی دی دعائی نہیں کیڑی لوڑ رہی گی تو عمر جا جنا موجود ہے تو پھر ویس کر نہیں ہو رہا. اگر 1,00,000 بھی ویس کرنی ملے تو عمر تو نہیں بنتے. علی جیسا شخص جو پوری دنیا کا سابقہ امتوں میں بھی اس امت میں بھی قاسم الولایت ہے, تقسیم ولایت جناب مولا مرتضیٰ کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے. پہلی امتوں میں ولی علی نے بنائے ہیں, اس امت میں بھی قادریوں کے چشتی, نقشبندیوں کے سہروردی, سب کو ولی بنانے کا کام علی کرتا ہے. ان کے ہوتے ہوئے پھر کیا ضرورت ہے کہ ویس کرنے کو. یہ بتلانا مراد ہے کہ کبھی پیر بھی اپنے مرید سے کہے میرے لیے دعا کرو تو حاج کچھ نہیں. یہ جو آپ روزانہ اللہم صلی علی محمد, یہ آپ دعا ہی کرتے نا. میں کہا یہ راجہ تو علی کو کرامت ہی وہ پل رہی ہے. بیمار ہوں اس لیے وہ کافی صحت پر بوجھ ہے, لیکن تمن بیمار طبیعت کا آدمی نہیں ہوں. یہ گل آخنے شکنے کی عادت نہیں جی میں ڈاڑا بیمار ہوں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہاں. کہتے بیمار بھی ہوں تو 2-3 بلا روٹا پھر بھی ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہمارے پاس ہے نا سامان, وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ مَوْلَا تَعَالَى. یہ وہ بھید ہے اس ہمارے دین میں. ہمارے دین کی جو سچائی ہے یہ بڑی طاقت ہے. ہم اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتی ہم ایک ڈھیلے کے آدمی نہ ہوتے, نہ ہماری جسم ہوتی, نہ ہماری جان ہوتی, نہ ہماری کوئی قیمت ہوتی. یہ مدینے والے کی بارگاہ کا صدقہ ہے. اس بارگاہ کے کتے بنے عزت ملتی. باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. اب اس میں جواب کیا نکلا, اگر تم مدد نہیں کرو گے تو بگڑے گا کیا؟ کیوں؟ فقد نصرہ اللہ, اب اس کی پہلے مدد کر چکا ہے. اس کے ایک ٹپیکل اگزامپل کہتے ہیں جناب قیاس کا ثبوت لاؤ, ایک نئی برادری ہے, سنی اخوان ہے, نہ سا اگا کے جلانے تو نہ پیچھے کے جلانے. اپنا ایڈریس لکھاؤ, آئے کتوں ہو پچھو منڈو چلے سے خود اہل سنت والے جماعت ہے. تمہیں نویں کوئی شاک ہے کتاب کا. میں جی سیدھا سادہ مسلمان, میں سیدھا سادہ مسلمان جڑے نے پوترا سرا تو پہلا تک تکنے بھائی یہ اور سارے تو بھی ڈنگے نظر آئے, تو کلا ہی سیدھا سادہ مسلمان ہے. یہ نواں فرقہ یہ دھیان رکھے. ہاں جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے نا اس کو پہلوں کے ساتھ ٹیلی کرنا پڑے گا. جو پہلے اپرووڈ ہیں, کوئی مذہب نیا تصنیف کر کے دینے کا حقدار نہیں ہے. عالم ہو یا فقیر ہو, درویش ہو, کوئی شخص ہو, اس کو نیا مذہب تصنیف کر کے دینے کا کوئی رائٹ نہیں. نیا دین تصنیف کرنا نئے نبی کا کام ہے. سرکار پر نبوت اور رسالت ختم ہے. اس دین کو واپس لانا ہوگا جو سرکار کی بارگاہ سے ملا, کسی وجہ سے لٹا پٹا, اس کی شکل مندمل ہوئی, لیکن اس کو جگانا یہ آل اللہ کا مضمون ہے. کئی لوگ اس وقت پانچ سے اڑس رکھے جی مجدد یا تو آنکھو جی مجدد تو آنکھو ماڑا نا انتظار کتاب والے مجدد واسطے ضروری نہیں ہونا جو آخیا میں مجدد مطلب تسا ٹکراؤ نہیں گل جی اگلے چلی گئے نا اصل جٹا نے پیر ہاں جلا گاں منج چونا چنا تو کنڈی بریاں پہلو مارنے جی کنڈی والا چلی گئی چاہے تو تھنے والا بھی چلی گئی سی. جی وہ کنڈی والا ہاتھ لانے ڈنڈ رولا پان لگی پہ پھر آ رہا نہیں روئے یہ نہیں دودھ لان لگی. پہلے آہستہ آہستہ نیا نیا دین, نیا نیا عقیدہ. اور امام حنیفہ سے بہتر آدمی آپ کے مطالعے میں تاریخ میں گزرا ہے. اس کے بعد امام شافعی جیسا گزرا ہے, امام احمد حنبل جیسا. میں مقلد امام حنیفہ کا ہوں, لیکن امام میں مانتا ہوں حضرت امام شافعی کو, میں مانتا ہوں امام مالک کو, میں امام مانتا ہوں حضرت ابن حنبل کو. ان جیسے آدمی بعد میں گزرے ہیں. جو امام بخاری کا استاد ہے اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے, اور میری تحقیق کے مطابق 100 بخاری ہوں تو امام احمد حنبل نہیں بنتے. یہ بات لکھ لیں. ہاں ایسا آدمی ہے. اور پہلا اسپیشلسٹ حدیث کا حضرت امام شافعی ہے. اسی طرح میں آپ سے عرض کروں گا, والی بغداد کے بعد ایسا آدمی پھر پیدا ہوا ہے, خواجہ غریب نواز کے بعد پھر ایسا آدمی پیدا ہوا ہے. میں مرید والی بغداد کو, لیکن میں مرشد مانتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز کو, داتا گنج بخش علی اجویری کو, سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو اپنا پیر مانتا ہوں. بیعت میری حضرت والی بغداد کے سلسلے میں.
آپ بیعت کسی کے ساتھ کریں، منکر کسی کے نہ ہو۔ اب اتنے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے سے بھی دین چھوڑا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی دین چھوڑا ہے، سینہ بسینہ بھی چھوڑا ہے۔ اب جو نئی انوینشن ہے، انوویشن ہے، کوئی نیا تتمہ کاٹنا ہے، یہ تو کسی کا رائٹ نہیں۔ جو اپنے دین کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ ٹیلی کریں گے اس سے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کوئی نیا دین تصنیف کرنے کا کسی کا رائٹ نہیں۔ جو بات کرتا ہے اپنے پرانے بزرگوں سے ملا کے دکھلائے۔ اگر اس کی شکل امام حنیفہ سے اس کے دین کی ملتی ہے پھر ٹھیک ہے، قبول کریں۔ امام شافعی سے ملتی ہے، بے شک وہ الگ سلسلہ ہے، لیکن ہم اس کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان ائمہ کے نام لیے ہیں، ان کے ساتھ مطابقت کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جی سیدھا سادہ انہوں جی سیدھا سادہ کیڑا سا نہ کہ نہیں سام پھر وہ تو کی ڈنگے نظر آئے تو ہوں تو سیدھا سادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ان اللہ زینا نہ ان اللہ زینا، زکاتاں سکاتاں کڑل اللہ زینا۔ یہ ایک دقت ہے، سنی کہلانے سے پیسے ملنے میں دقت ہے۔ اہل سنت والجماعت کہلانے میں نہ ایران سے پیسہ مل سکتا ہے نہ سعودیہ سے مل سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہہ سکتے ہیں مولانا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وہابی ہوٹل پہ بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، اشتہار دیکھے مرغا پکا ہوا ہے، ان کے سامنے پیسے دیے، میں نے کیسے ہوٹل سے روٹی نہیں کھاتے، پیسے دے کے کھانے لگے تھے۔ گجرا والے کی بات ہے، روٹی کھانے لگے، 7 آدمی ہے، پجارو گاڑی اپنی باہر کھڑی ہے، روٹی کھانے لگے، شیعہ کے اشتہار لگے دیکھے، پیسے واپس کیے، پیسے دے دیے۔ میں نے کہا ہم نہیں روٹی کھاتے۔ پوچھتا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا تم شیعہ لگ رہے ہو اس لیے تمہارے تو ہوٹل پہ روٹی نہیں کھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مفکر اسلام زندہ باد۔ یہ اس لیے سیدھا سادہ کہلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم تو جناب وہ جو پہلے مانے ہوئے مسلمان ہیں ان میں سے ہیں۔ رہ گئی بات پیسوں کی، تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی، تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی، رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بنائی۔ اور الحمدللہ بھیک مانگنے والے ہم سے کمزور ہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لو۔ لوگوں نے کاراں تقیدے پہ دماغ چکرانے، ایک غلط ہے، سرکار نہیں بار کا جتنا ملی سکنا ہے نیک اسا بادشاہ کو ملنا۔ ہاں ہم نے یہ آزما کے دیکھا ہے، الحمدللہ ملک کے اندر بھی ہماری پوزیشن ٹھیک ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ جو برے عقیدے کے سامنے جا کے بھیک مانگنے والے، ہمارے کسی جلسے میں پوری زندگی میں کسی بدعقیدہ کو ہم نے دعوت دی ہے؟ کبھی نہیں۔ کسی بدعقیدہ کی دعوت پوری زندگی میں گئے؟ ہرگز نہیں۔ جڑے سانجے جے جلسے انہیں پتہ ہے کتنی دعوت ہونی، ہاں میاں رانجھا تو سارے نہ سانجھا، ہاں نئی قسم نے رانجھے ہوئے، اگلا جڑا رانجھا سا وہ تو صرف ایران رانجھا سا، یہ جڑا سارے نہ سانجھا ہے رانجھا تنے ایک اور ہی شاید۔ ہاں اللہ تنصروہ وقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ کچھ نہیں بگڑے، اللہ اس کی امداد کر چکا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے نکالا، ثانی اثنین نے، درآں حال کے وہ 2 کا دوسرا تھا۔ اگر کہا جاتا نا کہ 2 میں سے 1 تھا تو اس کا مطلب 2 وہ اور تھے اور یہ 1 الگ تھا۔ 2 کا دوسرا مطلب جس سسٹم کے وہ تھے اسی سسٹم کا یہ ہے، اور یہ ان کے ساتھ جمع کر کے اثنین ہے۔ یہ عربی قواعد ہے، بلاغت کا یہ اصول ہے۔ اگر احد الاثنین کہا جاتا تو اس کے معنی اور ہوتے، یا ثانی اثنین کہنے کا مطلب جو اندرونی کیٹیگری اللہ کی بارگاہ میں سچائی کی اس کی تھی وہی اس کی تھی۔ ایک کیٹیگری کے لوگ تھے، وہ بھی سچا تھا، یہ بھی سچا تھا، یہ رسول ہو کے سچا تھا، وہ یار ہو کے سچا تھا، یہ نبیوں کا سردار ہو کے سچا تھا، وہ امت مسلمہ کا سردار ہو کے سچا تھا۔ آگے یہاں تک تو قرآن مجید اس کی رپورٹنگ کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے اذ یقولو لصاحبہ، یہاں یہ رپورٹنگ ورب ہے، اس سے آگے رب راوی ہے، سرکار متکلم ہے۔ اذ یقولو، جس وقت وہ کہہ رہا تھا، آگے جو کہہ رہا تھا وہ سرکار کا کلام ہے، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے، ساتھی کون کہتا ہے؟ یہ رب کا سرٹیفکیٹ ہے کسی اور کا ہے؟
اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تعداد ہے، لیکن کسی صحابی کی صحبت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو صرف صدیق اکبر کی صحبت۔ اس لیے اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، جو حضرت صدیق اکبر کی صحبت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ وہ اس وجہ سے کافر نہیں کہ کسی صحابی کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، اس لیے کہ ان کی صحبت قرآن سے ثابت ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اگلی جو الفاظ ہیں نا، یہ اگر عدالتی پیمانے پر تولے جائیں تو قیمت پھر بنے۔ اسلامک جوڈیشری ہو، کیس فائل ہو، حضرت صدیق اکبر کی سنسیریٹی ثابت کرنی ہے، اور یہ پیس وہاں پہ ہو جائے۔ کہہ رہا تھا لا تحزن، جس وقت کوئی بات ہوتی ہے تو جس زبان میں ہوتی ہے زبان کے قواعد نکال کے بات نہیں ہوا کرتی۔ جلے پٹھوارا ہے نا بندہ کہ تُساں کتھوں ہو، بولا کیسا سوال ہونا، ایڈریس پوچھنا کہ کیڑی جائی نے رہنے والے ہو، تُساں کتھوں ہو۔ جلے بندہ نیبن اے اکھیں جلے اکھیں ارلے جڑی اکھیں جلے یہ تک یہ مخفف ہے اسنا اے اکھیں او کینچو کتھا پہ آیا اے اکھیں من اے تک اور جس طرح بندہ میرپور نہ گل کرسی تو بچوں میرپوری کی کڈی تو گل تو نہیں نہ ہونے لگی۔ ہاں جی جلے بندہ پٹھوارا اب وہ کتھا گیا پنڈی گیا کیا بانا ہے مخے پنڈی گیا سا مخے بولے تو پٹھواری تھے تو پتا تو کوئی نہ کیا پہ بانے منہ مخے مخففہ میں آکھیا جی یہ ان کر کسی تو لے آئے میں ٹھیک آنا یہ کرنا سونا لایا مائیاں ہونا تو ناپیا تو لیا سنیارے ہونا سرافاں کی پتہ ہونے سے کتنا سونا لگا ہے تو کیڑی قیمتہ نہ لگا ہے۔ جلے ایک لاکھ ہے مکہ پنڈی کیا سا تو یار چاچے کیا کہتے وہ آنے سے جو تو جلدی مڑیا اب وہ کیا آکھے چاچے اکھے جلدی اکھے میں نے آکھے اساس جس وقت یہ کہا لا تحزن تو عربی زبان کے قواعد کو بیچ میں رکھ کے اس کو انالائز کریں گے۔ اس کے انالیسس کیا بنے گے؟ لفظ حزن اور خوف دو کثیر الاستعمال ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے غم ایک ہے خوف۔ تو عربی ادب نے یہ فیصلہ کیا ہے خوف اپنی جان کے بارے میں جو خطرہ ہو اس کا نام ہے، اور غم جو محبوب کے بارے میں پریشانی ہو اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو اس خطرے کے سلسلے میں جو بے چینی ہو اس کا نام ہے غم۔ سرکار کا یہ فرمانا کہ تو غم نہ کھا اس کا مطلب صدیق تو جان پر کھیل کے آیا ہے، اس کو موت قبول نہ ہوتی کبھی آتا ہی نہیں کہ سر بیچ اساں سودا کیتا سر بیچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے تھی سر بیچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے تھی صدقے نی میری جند جان سیو سرکار مدینے والے تھی۔ گھر سے تو جان کا سودا کر کے چلا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ لا تحزن تو غم نہ کھا، یعنی اپنی جان کا تجھے خوف نہیں میرے بارے۔ اگلا جو جملہ ہے اگر اس کو آپ جوڈیشری کے ترازو پہ تولیں تو کوئی اس کا جواب نہیں بن سکے گا کسی بھی اعلی باطل سے۔ ان اللہ معانا یہ سرکار کا سرٹیفکیٹ ہے۔ رب کا یہ کہنا اذ یقول لصاحبہ، اب یہ تعبیر سرکار کی تو نہیں ہے نا کہ تو میرا صحابی میں تجھے کہتا، رب کہتا ہے میں یہ جانتے ہوئے کہ میں رب ہوں اور یہ میرا رسول ہے، اس کے ساتھ ایک بندہ ہے، اس کا نام میں کس طرح لوں؟ یہ تو رب کی آپشن پہ ہے نا، سرکار نے تو نہیں کہا میرا صاحب ہے تو، یہ رب کا سرٹیفکیٹ اذ یقول لصاحبہ جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یہ رب کا سرٹیفکیٹ۔ اگلا سرٹیفکیٹ سرکار کا ان اللہ معانا، رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معانا متکلم مال غیر کی ضمیر ہے، اس جگہ
امام راضی نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلے، قوم گھبرائی، انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ، متکلم واحد متکلم کسی میرے ساتھ، یہ کینے کا سارے نال انہیں پتا تھا بچ کڑکو دانے بھی تھے، سامری بھی بچے سا نا، یہ جلے کوئی اقتدار ٹرانسفر ہونے لگے نا تو سامری مارکا بھی بندے ہونے ہیں، چلو ادھروں صحیح نہ سے ادھروں صحیح، جس نے پڑھی دعا سریانی دوئیں جہانے تاری دا تو کری دیاڑے سن لگی دو پاسی گپھا ماری دا۔ یہ فرعون کو لبا تو نہیں کھاتا ہے تو جے ادھروں لبا تو نہیں ہوں جب نائی تو ہی تو سنی بننے یارا پھر اس تو بھی بڑی حیرت ہونی ہے۔ وابیوں کو پیسے کہ نہیں تساں کھاؤ، شیعہ کو پیسے کہ نہیں تساں کھاؤ، جلا سنی اتنا چنڈا اگے ڈانگ چاہیے ٹوڑو پھر سب پتہ لگا بھی کہ کہڑی برادری نے بندے ہیں۔ پاکستان جلسہ نکاح جس میں ایک بندے نے شعر پڑھے، پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ لبھی کھا دی جا، لڑنا پتر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ لبھی کھا دی جا۔ من وجد الاحسان فقط تقید، جو کسی سے لے کے کھا لے نام لے سکتا ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر شیعہ کا نام لے سکتے ہیں، وہابیہ کا نام لے سکتے ہیں، مرزائیہ کا نام لے سکتے ہیں، ایران کا نام لے سکتے ہیں، سعودیہ کا نام لے سکتے ہیں کہ پوری زندگی الحمدللہ کسی کا پانی نہیں پیا، ہمیں کوئی کیا کہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام۔ مولوی صاحب میں پوچھنا جی چار جماعتاں پڑھے جگہ وہ گرانٹاں چاہیے کہ نہ، تو میں تو الحمدللہ انگریزی فرسٹ کلاس بولی سکنا ہوں، اجلا کو صاحب جو ہے تمہیں تماشا دسا نا آئیں جی ایک انگلا مونج بائی نہ تک جنا ہی نہ آکھے، اردو میں بولی سکنا، فارسی میں بولی سکنا، عربی اور میر رب نے قدرت دیتی ہے، 8-9 زبانہ بولی سکنا، لکھی سکنا، پڑھی سکنا۔ قسم کھا سکتا ہوں پوری زندگی کسی آلے باطل کو اگر اپلیکیشن گزاری ہو پردے میں، آپ کو نہ پتا، خدا تعالیٰ قیامت کے میدان میں سرکار کی سبوں میں کھڑا نہ کرے، اس سے کیا میرا لے لیں گے، کیا مجھے دے دیں گے؟ ساری زندگی میرے باپ دادے کی تاریخ ہے، میری تاریخ ہے، اور ہر بدعقیدہ کو ڈنکے کی چوٹ پر بدعقیدہ کا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں صرف میرے ساتھ رہا، کالیاں پیڈاں درجے کا ہونیاں نا، یہ تو سنیے تو بھی ٹونک رچایا نا وچے بڑے ہو جی پیسے وچوں کدے سے انہیں برا نہیں آکھنا، عید انہوں نال کرنی ہے، پیسے جے کدے یار اور کوئی گل نہیں سمجھے سی ساکھ ناتے منگن کس نے ہو تو پچھڑا کھڑی تو رکھو تو اگلے رکھی کیوں، نشانی کیا ہونی ساکھ دینا چاہنا نہ دینے رادا ٹونے والے ایک نہیں کہ چاہے ایسے پینا پڑا 100 باری اچھو لیکن اے نہ رکھنا۔ لوگاں نہ پیریاں مریدیاں ہی ہیں، گلاں ساریاں کی سمجھنے ہیں۔ اے ماڑا مرید بیٹھا ہے، وہ اساں نے مرید اساں کو پوچھے بغیر ساکھ کدا چاہتے پٹھے ٹنگی سے 4-5 بندے اس گرائے نے بیٹھے انہوں پوچھے گل ہوئی نہیں کہ نہیں ایسا بھی رشتہ میں کیتا ہے، اس کا بچہ جیسا ایسا ہی پتہ نہیں بھی کسا گلہ ہونیاں، تو جے پچھڑا رکھی کنے تو کڑی دینی پینی، تو جے گرانٹاں وصول کرے تو فرید نہیں نال کرنی پینی، اے مشکل۔ ہمارے پورے یو کے میں ہماری پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ شرعی اصولوں کے مطابق کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی اجی وہ آخر تاسا کرے مجبوری ہے جی ہیں، وہ جے ٹوڑا مدینے والے نہ کھانا ہوئے تو پھر تو کہنے نے کیا مجبوری ہے؟ بات تو یہ ہے کہ لائے جاؤ پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ لبی کھا دی جا۔ ہاں خدا کا خوف کرو ساتھیوں، قیامت آنے والی ہے۔ آدمیوں کے بے خوفی سے ایسا سمجھ جاتا ہے شاید قیامت گزر چکی ہے، نہیں قیامت نے آنا ہے ابھی، اور اس جگہ سچائی پیش ہوگی، ڈھنگ اور فریب نہیں پیش ہوں گے۔ رزق پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
ہمیں کوئی کمی نہیں. الحمدللہ کسی آل باطل کے دسترخوان پر نہیں بیٹھے, لیکن ہمیں کوئی کمی نہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے, ہمارے حالات بہت اچھے. ہاں, سارے جہان کو چندے مانگ کے دیے ہیں. بریڈ فورڈ ہمارے دوستوں کے شہر کبھی چندہ مانگنے آئے ہوں؟ اپنا مدرسہ بنایا چندہ مانگا کسی سے؟ اپنے شہر میں نہیں مانگا تو باقی جگہوں میں مانگ رہے کی کیا پیسے؟ پنڈی ہمارا مولانا مدرسہ ہے, اپنی جگہ میں بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اپنے پیسوں سے بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ 48 برس جہاں خطابت کی ہے, ایک مثال نہیں ہے کہ ہمارے دارالعلوم کو چندہ دو. ہاں, وہ مدینے والی سرکاراں کو کیڑی گل نہیں, وہ دینے نے پر دم تو رکھ یار, یہ ذرا کسر لگا تو چلو یہ پھر توبہ کری کہ انسان ہونا چاہیے. میں توبہ کر چکا تھا مگر کیا کروں خلیل, کالی گھٹا کو دیکھ کے نیت بدل گئی. یہ جی توبہ تو کہیں بھی لگیا پر نہیں, تو ہوں جڑی کیتی ہے بھی اگے وہ چندے والے نہیں انتظار بڈی داؤد کانی نے مزارہ پر گئی نا, سندان گلی نے پتنے کول آنا مزار تھی ہاتھ لایا تو وضو پجی گیا. ہاتھ چاہیے والی پیرا یہ پل کو معاف کرے, 8-10 واری اگلی پل معاف کرائے تو نوی ہوئی کری. یہ داؤد کانی والی بڈھی والی توبہ آئی. واہ صدیق اکبر, تیرا سرٹیفکیٹ کیسا شاندار ہے. رب کہتا ہے اس نے دوست سے کہا, اس کا متکلم کون ہے؟ اس کا مدعی رب ہے. رب جس کی سچائی کا مدعی اس کا نام صدیق اکبر. آگے کہنا غم نہ کھا, یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے, اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں, میری جان کی پرواہ. یہ بحث ہے مشہور. واقعہ کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ پہلی مرتبہ گریٹ پاور سے بلکہ سپر پاور سے چھڑنے والی ہے. پہلی جتنی جنگیں لڑی گئیں, بدر کی جنگ لڑی گئی قبیلے سے لڑی گئی, احد کی لڑی گئی قبیلے سے لڑی گئی, قبائلی حکومتوں سے لڑی گئی, احزاب کی لڑی گئی قبائلی حکومتوں سے لڑی گئی. لیکن کسی ایسی منظم شاہی طاقت سے جو دنیا میں سپر پاور کہلائے, پہلی مرتبہ وہ جنگ لڑی جانے والی ہے جو رومن امپائر کے ساتھ جنگ لڑی جانے والی ہے. کچھ صحابہ کی شہادت عمل میں آئی تو دشمن تیاری کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا میرے دوستوں کو لوگ شہید کرے اور میں دیکھتا رہ جاؤں؟ نہیں, اگلی جنگیں اور نوعیت کی تھیں, یہ اور نوعیت, دشمن کے دروازے پر چل کے لڑے. دنیا دیکھے گی جس کا نام نبی ہے وہ بزدل شخصیت نہیں ہوتی. مرزا قادیانی نے جھوٹا ہونے سے یہ بھی ثبوت کافی ہے. گرداسپور کی عدالت تھی تو آخنا میں اپنی گورنمنٹ نہیں عزت کی بڑی طرح تسلیم کرنا ہے تو میں توبہ کرنا جڑے اگے میں وہی چھاپی چکا ہاں, یہ چھاپی بیٹھا اگو خدا جی کی مرضی ہے کہ نہ چھاپنا. نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن کے مقابلے میں گیا اور اس وقت ماضی قریب میں ایرانیوں سے وہ جیت چکے ہیں. اس وقت سیاسیات کی زبان میں وہ سپر پاور ہے, تو پہلی مرتبہ دنیا کی سپر پاور سے دنگل لڑا جانے والا ہے. اور نبی پاک اپنے گھر سے رخت صبر باندھ کے روانہ ہونے کو ہیں. اس وقت کچھ منافقین کی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں مدد کریں گے تو ان دیکھیں گے ان کا کام کیسے چلتا ہے. رب کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم امداد نہیں کرو گے بگڑے کا کچھ نہیں. قیاس کی بحث ہے کہ نہیں مولانا؟ فقد نصرہ اللہ, اس پر قیاس کرو. کیوں نہیں بگڑے گا جیسا کہ اس وقت نہیں بگڑا تھا؟ تو یہ قیاس تمثیلی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے اس کو لیگلائز کیا کہ نہیں کیا؟ جو کہتا ہے یہ قرآن پڑھتا ہوں لیکن قیاس کو نہیں مانتا ہوں, یہ قرآن کا قیاس ہے کہ اس طرح نہیں بگڑے گا جیسا کہ اس وقت نہیں بگڑا تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اس پر بحث لمبی ہو جائے گی, میں 1 گھنٹے کے ٹارگٹ سے میں نے بات شروع کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختصر یہ پیچھے کی تفصیل جتنی بھی ہے غار میں سرکار تشریف لے جانا چاہتے ہیں. علامہ زرقانی نے اس پر بڑا خوبصورت لکھا, کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لے گئے تو ایک واقعہ ملتا ہے حدیث میں کہ کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تن دیا. اس پر بحث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اندر جا چکے تو کبوتری نے انڈے دیے اور پہلے مکڑی نے جالا تنا, یا یہ کہ جالا پہلے سے تنا ہوا تھا, کبوتری نے انڈے پہلے سے دیے ہوتے, سرکار بعد میں گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بحث ہے. علامہ زرقانی بہت خوبصورتی کے ساتھ, عالم تو پتہ ہے بڑا جید عالم ہے, جس میدان کی طرف گھوڑے کو سیدھا کر دیتا ہے نا جناب, بس جٹ طیارہ سمجھیے,
علامہ زرقانی اگر ایک نام کی تحقیق پر شروع ہو جاتا ہے تو لغت کا انبار لگا دیتا ہے اور ایسے نظائر پیش کرتا آدمی بھاگ نہیں سکتا. عاشق آدمی بھی ہے. علم ہو تو عشق رسول کے ساتھ ہو تو پھر جٹ تیارہ اس کو نہیں پہنچتا. وہ کہتے ہیں یہ بات بڑے راویوں نے ذکر کی ہے کہ سرکار اندر جا چکے تو سرکار کی آرمی جس میں مکڑی بھی ہے اس کی ڈیوٹی لگی. یہ تو کہتے ہیں لڑ کے کچھ کریں گے, تم تو مکڑی کے جالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب تدبیری قوت کا استعمال کرو, جالا پھیر دو تاکہ دشمن یہ باور کرے اگر بندہ اندر گیا ہوتا جالا ٹوٹ گیا ہوتا. تو جس نبی کے ٹڈیوں کا مقابلہ پوری قوم سے ممکن نہیں, اس کی ذات کا مقابلہ کس کے لیے ممکن؟ کبوتری کا انڈے دینا, یہ دو شہادتیں کہ اگر وہ اندر گئے ہوتے تو یہ انڈے بھی ٹوٹ گئے ہوتے, یہ جالا بھی ٹوٹ گیا ہوتا. لیکن علامہ زرقانی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ روایت زیادہ معتبر ہے کہ سرکار کے جانے سے پہلے جالا تھا. کبوتری نے انڈے پہلے دیے ہوئے تھے. کہا پھر جب سرکار اندر گئے تو جالا ٹوٹا کہ انہوں نے کہا نہیں ٹوٹا. ان کا نہ ٹوٹنے کی وجہ کہتے ہیں کہ نہ ٹوٹنے کی وجہ وہ سرکار کا سایہ. صاحب مدارک جناب حنفیوں میں چوٹی کا آدمی ہے, صاحب کنز, صاحب منار, عقیدے میں استاد, مگر وہ جو کتاب العقائد ہے وہ اس امام نصفی کی نہیں, وہ حافظ الدین ہے اور ان کا سن وفات 537 ہے. یہ صاحب کنز جو ہیں ان کا 710 ہے, 710 ان کا سن وفات ہے. یہ بہت بعد کے آدمی, وہ پہلے کے آدمی, لیکن کمال درجے کے آدمی ہے. جو ہماری نور الانوار ہے وہ اسی منار کی شرح ہے, بڑے پائے کا آدمی ہے اور جس رخ پر چلتا ہے پھر چلتا ہے. اتنی ساری کتاب ہے نصفی, لیکن مولانا اس کی 4 سطریں پڑھ لے تو 4 دن متواتر بیان کرتا چلا جائے, ختم نہیں. تو بشرطے کہ اس کے اپنے علوم تیار ہوں. وہ آدمی ایک ایک لفظ بولتا ہے, ایک ایک لفظ بول کے نا تو اتنے معانی کے سمندروں کی طرف اشارے کر دیتا ہے. آدمی کے اگر علوم حاضر ہوں تو بس اس ایک لفظ کی تشریح پر 4 دن گزار لے, ایسے چلتا ہے وہ آدمی. تو اس موقع پر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا. ان کا کہ دراصل اس کا ثبوت وہ سایہ ہے کہ جو سرکار کی ذات کے ساتھ پایا نہیں گیا. اور مدارک نے اس کا ذکر یوں کیا جب جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور پر تہمت لگائی گئی اور اس کی طہارت قرآن مجید نے بعد میں بیان کی. اس جگہ بھی اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو مشکوک سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے, اس لیے کہ ان کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا. مگر اس سے پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ریفرینڈم کیا, استصواب کیا. بتا آپ کی کیا رائے؟ جتنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اصحاب الرائے تھے, وہ جو آل الرائے اور آل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو بڑے غلط طریقے سے سمگل کیا گیا. آل الرائے کا مطلب حدیث جانتا ہے, جو کچھ حدیث سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے. آل حدیث کا معنی حدیث یاد ہے لیکن اس معنی میں نہیں جتنا آل الرائے کو یاد ہے. جیسا حافظ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں, لیکن علم الاحکام نے جس میں اسپیشلائز کیا ہو قرآن مجید میں, تو احکام کی آیات کو جس طرح وہ اسپیشلسٹ جانتا ہوگا حافظ جانتا ہے. اس کو کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کو صرف یاد ہے. جس ہر آدمی الحمدللہ سے لے کر کے لدوالین تک پڑھتا ہے لیکن اس کو پتا تو نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ فرق ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر قربان جائیے, سرکار نے ان آل الرائے سے جو سرکار کی مجلس شورا میں بیٹھتے تھے جن کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر ہوتا تھا, انہوں نے جناب تقلید کا اسنا نام جی اے بھئی کلیوں سرکار نہ گل بائی نے پوری قوم نہیں گل سمجھی جانا جس نے نہ کہا تو یار ہوں بھی اس طرح کرو ہوئے. ہر بندے اپنی بڑی ڈگی چاہیے مارنا پھرنا جس بوٹی کرنا بنتا صبح میں کشپ ہونا رہا ساری راتی, اکھی سجیاں ہوئی سیاں کا ٹھریا ہوا, یہ نہیں دسنا جی رات بوٹی کر نہیں بن دیتا کنڈی لائی سکتی. جنا اتنا ہے کہ دروازہ نے کٹکٹائی سکنا. صبراں تے شکراں والی رات گزری ہے, صبح آخنا میں کشپ ہونا رہا ساری رات. یار کسا نہ کدی کالے گل برتی تو ناراض نہ ہوئے, می پتہ کوئی نہیں جی کدھر برتی. ایویں اندازے نال بانا
جن کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر تھا سرکار کی بارگاہ میں، اب پوری قوم کے فیصلے کی الگ قیمت ہے، سرکار کا اس فیصلے کو اپروو کرنا اور ان کی بات کو پوری قوم کے لیے کافی سمجھنا، یہ تقلید پر سرکار کی تائید ہے کہ نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آکھیا اصول ہے نہ پتا ہے تو آلے ذکر کو پوچھا ہے. یہ لوگ دوے رگڑے والے ذکر والے لوگ تو نہیں نا، یہاں تے چھولیاں نہیں دالی والے لوگ ہیں. جس مسیتی بڑی کے سنا سمجھو ہائیڈروجن بم بڑی گئے، صبح لگے تو اس مسیتی گچھو تک نمازاں کٹھیاں ہی تڑفڑیاں معلوم ہونیاں پہ گئے ہیں. یہ اہل ذکر میں سے تو نہیں ہوں گے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اپرووڈ لوگ کہ اس کا فیصلہ اس کی پوری قوم کے برابر، اس کا فیصلہ اس کی پوری قوم، اس سے پوچھنا پوری قوم کے پوچھنے کے برابر ہے. اب سرکار پوچھتے ہیں یار بتا صدیق اکبر تیری کیا رائے ہے کہ میری بیوی سے یہ قصور ہوا ہے، تمہاری شعبدید کیا کہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑا ہے نا، آپ کی رائے کو، اپنی رائے کو آپ کی رائے پر قربان کیا، میری کوئی رائے نہیں. اگر آپ کے کاغذات میں مجرم ہے تو میں مدعی ہوں مجرم ہے، اور اگر آپ کے کاغذات میں بے گناہ ہے میرے کاغذات میں بے گناہ. میری کیا رائے ہے؟ ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں میں دتی ہتھ باغ بلو چاہے جدھر چلایا چلا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ جو مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے آپ کی باڈی پر بیٹھنے کا حکم اجازت نہیں اسے ملی. کیوں؟ آپ کی باڈی کے ساتھ لگنے کے بعد گندگی کے جا کے ملے آپ کی حد تک بنتی ہے. تو آپ کی باڈی پر بیٹھ کے مکھی گندگی پر نہ بیٹھنے کی مجبوری کی وجہ سے منع ہو جائے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک خاتون آپ کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزارے اور پھر وہ آپ کے ساتھ جوڑے کی زندگی کے ساتھ ٹچ کرنے کے بعد پھر بدکاری کا ارتکاب کرے؟ میں نہیں مانتا. میرے ناپ تول میں یہ بات ممکن ہے. محال بذات ہے، محالات ذاتی ہونے سے ہے یار. محال بذات نے مانے صحابہ چنگی طرح جان لے انہیں دینے مولوی سمجھنے کی گل صحابہ نے پتہ دی سب پتہ لگی. ہاں میں مانتا ہی یہ ممکن ہی نہیں. آپ کی باڈی سے لگے وہی پھر بدکاری کر دو، ہرگز ممکن نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے پوچھا عثمان تو بتلا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا سایہ پروردگار عالم نے ختم کر دیا. کیوں؟ سائے کا ایک علاقہ ہے آپ کی باڈی کے ساتھ لیکن وہ نہیں ہے جو بیوی کا ہے. اس کو پروردگار عالم نے زمین پر نہیں گرایا کہ کوئی وہاں سے گزرے گا تو بے ادبی ہوگی. جب آپ کے سائے کی حد تک رب قبول نہ کرے آپ کے جوڑے کی حد تک قبول کرے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور بحث چھیڑی ہے. امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائے کے بارے میں جو میری رائے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر شے کا سایہ شے کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہوتا ہے. ہر شے کا سایہ شے کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہوتا ہے. تو پھر سایہ اس چیز کا ہونا ممکن ہوگا جس چیز کے مقابلے میں غیر کی زیادہ لطافت ممکن ہو. سبحان اللہ. اس کی اپنی ذات کے لیے اس کی لطافت کے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ لطافت میں اضافہ ہوتا رہے گا. یعنی اس کے غیر کے لیے اس سے زیادہ لطافت ممکن نہ ہو. سرکار کا سایہ جب ہوتا کہ سرکار کی باڈی کے مقابلے میں زیادہ لطافت غیر کے لیے ممکن ہوتی کیونکہ سایہ غیر ہے. وہ غیر ہو کر سرکار سے زیادہ لطیف ہو سکتا تو سرکار کا سایہ ہوتا. کیونکہ سرکار کی ذات پاک سے سرکار کے غیر کے لیے زیادہ لطیف ہونا ممکن ہی نہیں، اس لیے سرکار کا سایہ نہیں. اب حضرت امام زرقانی اپنے اصل سٹیشن پہ آگئے. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جالا پہلے تھا لیکن مدینے والا جب گزرا تو جالے میں وہ لطافت تھی نہیں جو سرکار کی باڈی میں ہے. وہ پار ہو گئے. کثافت ہوتی تو جالا ٹوٹتا، کثافت تھی نہیں جالا ٹوٹا نہیں. کہتے ہیں یارو
سرکار تو گزرے تو جالا نہیں ٹوٹا، صدیق اکبر بھی تو گزرے. درد منداں دی سنگت رل کے آنے نا میں سہ ملوک پڑھنے وہ سہ ملوک میں کافی سارا محنتاں کیتیاں نے، لیکن میں ایمانداری نال ہم سہ ملوک صحیح سمجھ نہیں آنا. یہ جی بندے ستنجائی کرنے نہ ٹنگ نہیں ہے سو آنے میں جی سارا سہ ملوک پڑھے حقیقت دی گل جڑی کیتی تے حقیقت دی گل بندہ جلا بانا میں حیران ہوا بھی اس کی حقیقت نہ پتہ کس طرح لگی ہے، حقیقت کیڑی حقیقت تھی. میاں صاحب کہتے حضرت صدیق اکبر کیوں پار ہو گئے؟ کہا درد منداں دی سنگت رل کے کون روے خوشحالی، درد میرے دا پیا پچھاواں ریون دردوں خالی. اور یہ کیوں دیکھتے ہو یہ پیدا کہاں ہوا؟ دیکھو ساتھ کس کے ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے ایسا پالش کر دیا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام پار ہو گئے سرکار کے طفیل، حضرت صدیق اکبر بھی پار ہو گئے. نہ ان کی وجہ سے جالا ٹوٹا نہ صدیق اکبر کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، مفکر اسلام. کیوں ایمانداری سے بتاؤ کہ صدیق اکبر کے ذکر پاک میں اٹریکشن ہے کہ نہیں، کشش ہے کہ نہیں، ذوق ہے کہ نہیں، پیار ہے کہ نہیں، دل کو لوٹنے والی طاقت صدیق اکبر کے پاؤں میں ہے کہ نہیں. اور حضرت امام عبدالکریم شارستانی رحمۃ اللہ کتاب العلل والنحل میں اس سانپ کا ذکر کیا، وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. جو اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جو سانپ نے سر پہلے مارا، پہلے کاٹا نہیں، پہلے سر مارا، باور کرایا میں سانپ ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے باور کرایا کہ تجھے سانپ جان کے آگے سے نہیں ہٹتا. اس جگہ رومی کی بات قابل یاد کہتے ہیں میرا قیاس یہ ہے. یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ بحث چھڑی تھی کہ صدیق اکبر افضل ہیں کہ جبریل امی افضل ہیں. اس بحث میں نہیں پڑھتا ایسا، لیکن ایک بات ذہن میں لانا چاہوں گا. کہتے جس وقت جبریل امی نے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی معذرت پیش کی تو اس کے موجبات اپیل کیا تھے؟ گراؤنڈز آف پٹیشن. سوال تھا نا، ایک آدمی ذمہ داری لے کے ریسپانسبلٹی قبول کر کے گھر سے لایا ہے، ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے. ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا. او پٹواریو، او میربیو ساتھیو، پنجابیو، یہ گل سمجھ آنی کہ نہیں آنی؟ ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے. گھر سے لے کے آئے چھوڑ رہے ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں آگے جاتا نہیں ہوں، کہا جا سکتا نہیں. جبریل کے لیے چانس نہیں تھا کہ میں آپ جیسا ہی ہوں. انہوں نے یہ لفظ بول کے یہ بات واضح کی نا، آسمانوں کا چیف منسٹر ہوں لیکن بوئے مماثلت کا بھی دعوے دار نہیں ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں نوریوں پر آگے جا نہیں سکتا ہوں، فرشتہ ہوں پر آگے جا نہیں سکتا ہوں، آسمانوں کا چیف منسٹر ہوں پر آگے جا، ان کا آگے جا نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ انملتن کے الفاظ آتے ہیں. اگر انگلی کے پور کے برابر اڑوں تو تجلیات الہی مجھے جلا کے خاک اس طرح. یہ تو پرانی بات ہے، مشہور سنی ہوئی ہوگی. اگلی گل بن لے کٹ بندے سنی اسی. مائیاں پینا پرانا سونا دئی سی نا، سنیارا نویاں سٹاں ماری اس کی چمکائی دینا، مائی پینا اپو نہیں سیانی پہ میں ہی دے گی سی. یہ درویشہ نہیں پٹھی ہے، یہ تو سٹ لگ سی گل نہیں ہو سی انشاءاللہ. رومی کہتے ہیں اس جگہ میرے پاس استدلال موجود ہے، صدیق اکبر ہوتے تو ساتھ جاتے. انہوں نے عذر کیا بیان کیا؟ جبریل امین نے عذر کیا پیش کیا؟ ان کا جاؤں تو جل جاؤں، جل جانے کا انجام مر جاؤں. تو کس دلیل سے کہتا ہوں صدیق اکبر ہوتے تو نہ ٹلتے جاتے؟ ان کا وہ سانپ والا واقعہ، سانپ نے کہا ہٹ جا نہیں تو مر جائے گا. ان کا مرنا قبول ہے، ہٹنا قبول نہیں. صدیق اکبر جب جبریل امی کہہ رہے تھے میں جا نہیں سکتا، جل جاؤں گا، صدیق اکبر کہتے تو ٹھہر جا، تو جلنے سے ڈرتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے. پر صدیق اکبر ایک مرتبہ موت کے منہ سے گزر چکا ہے، میں جانتا ہوں اس کے قدموں پہ مرنا ہمیشہ کے لیے جینا ہے. عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ.
یار 1 گھنٹہ تے 5 منٹ ہوئی گئے، گھنٹے نہ ٹارگٹ صاحب ہے گل صدیق اکبر نے اور عرض کری تو تقریر ختم کر جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہوں پتہ یہ پہ کیا ہے تمیدی مقدمات جڑے اچھے ترتیب ہے نتیجے واسطے اگے چلو ایک بندہ ہونا سا نا بگانے امب کھویا تو جلے امب کھویا نا تو اس نے پھر یہ شعر پڑھا باغ بہاراں تے گلزار پتہ ہے امب بگانے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کارے یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کہاں پتہ نہیں کیا کیا پھر وہ پڑھا ہے کوئی چڑیاں طوطے کاں گھٹاراں بولن لکھ ہزاراں وہ امباں لے پورا پتہ لگ گیا وہ سوٹا کے لیے بھئی جاتا ہے راتی لین کام کھون لانا جڑا آیا نا لہر سے تے سب ملوک پڑھنا شروع کیتا سا باغ ہوئے وچ یار نہ ہوئے تے لگدا ہی دل کس دا بہاراں بھی اجاڑاں دسن یار نہ ہوئے جس اس کا اتفاق نہ یار بھی آئی گئے ہوں اس موقع نے مطابق بھی کوئی سہ ملوک یاد دے دیا نا ہوں پڑھ سٹے نہ بھی دھیان کر کے تولی تو 5 سیر نہ آتا ہے ہوں جی تھوڑی طبیعت کری تو پڑھا والا اس کا کیا ہوں جی کہ یاد سا جرا بھولی گیا اس کا کیا تو کی یاد میں تو کی دساں ہوں اس طرح کر کے 60 پٹکار محمد بخشا اگے لا لے سانو دراصل میں بوڑھا بندہ اتنی تکلیف میں صحیح سکنے والا بندہ پر پیر ہے ماڑا دکھنا کافی 35-36 دے گئے تکلیفیں گزری تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بات تھی نا مقدمات کی کہ سنی تو سنی کس بات کا نام ہے جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے ساتھ اب وہ عقیدے کی 2 باتیں آپ مجھ سے سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سنی ہوتا کون ہے ہاں جی ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت آیا سرکار اپنے وارثوں میں جائیداد تقسیم کر رہے ہیں مدینہ طیبہ کی بات ہے تو سرکار نے حضرت سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ یہ تم 3 بہنوں کی وراثت ہے حصہ برابر تقسیم کر لینا عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین ہم تو 2 بہنیں ایک اسماء ایک میں ہوں تیسری بہن کہاں ہے ان کا تمہاری ماں امید سے ہے اس کے پیٹ میں بچی ہے یہ اس کا حصہ ہے اب سنی تیرے سنی ہونے کا فیصلہ کریں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سنی ہوتے کون ہیں تو ما انا علیہ الیوم واصحابی جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں اب اس ترازو پر تول کے دیتا ہوں کہ تو سنی ہے جو یہ کہتا ہے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے اے صدیق اکبر اور گنبد خضرا میں سرکار کے پڑوسی اور تجھے کہتا ہوں کہ آج سنیوں کا فیصلہ تو کر کتب سے آگے حدیث ہے کہ پیٹ میں کیا ہے بچی نر ہے یا مادہ ہے بتاتا کون ہے صدیق اکبر ہے کون ہے سرکار کا یار غار ہے سرکار نہیں ہے سرکار کا یار غار ہے انہوں نے یہ بتلانا سنی کون ہوتا ہے اگر یہ عقیدہ سنی کا ہوتا کہ نبی کو پیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر نر ہے یا مادہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو پھر وہ کہتے مجھے نہیں پتا لیکن پیدائش سے پہلے ان کا بتانا سنی کے عقیدے کی وضاحت ہے جو ماں کے پیٹ میں نر اور مادہ کے فرق کو ولی کے پاس بھی تسلیم کرتا ہو وہ سنی ہے اور جو یہ کہ انکار کرتا ہو نبی تک کو پتا نہیں وہ سنی نہیں وہ کچھ اور بلا ہے مستدرک بدر کی جنگ ایک عرابی آ گیا آ کے عرض کرتا یہ جتنے حوالہ جات عرض کی ہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب ضرورت پڑے تو پیش کر سکتا ہوں اور ساری اپنے پاس کتابیں ہیں کتابوں کے اندر لگے ہوئے حوالہ جات ہیں اس لیے یہ ادھار نہیں ہے کہ فلاں اردو کی کتاب میں لکھا فلاں اتنے واز چھپے ہوئے ہیں نہ میں نے کبھی وہ چھپے ہوئے واز پڑھے ہیں اوریجنل اصل جو سورسز ہیں ان کا مطالعہ کیا اور کتابیں موجود ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی میں ایک عرابی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے
اس کا کیا مطلب ہے؟ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا؟ نہیں. اسکول کا پڑھا ہوا تھا؟ نہیں. کالج کا پڑھا ہوا تھا؟ نہیں. کسی مولوی صاحب کے مدرسے کا؟ نہیں. اس کو کیا پتا تھا جس کو نبی ماننا ہو اس سے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر مستفید، سبحان اللہ، یہ اتنی مشہور بات تھی کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے جو غیب نہ جانے نبی ہوتا کہاں ہے. آپ کی لغت کہتی ہے نبی کے معنی المخبر عن الغیب ہے. جو غیب نہیں جانتا وہ نبی کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبوت کا معیار نہیں ہے. سرکار نے منہ اس سے دوسری طرف کر لیا. جلا سرکار کو گل نہ بھائی اس کہ جی پتہ ہونا تو دسن نہ یہ پتہ ہی نہیں سا تا نہیں نے دسیا. معلوم ہے اس موجودہ وقت جڑا وہ نئی جماعتاں کھڑیاں ہوئی ہیں نا یہ اس عقیدے نہ بندہ ہویا ہے. کیا کون سا کافر سا عقیدہ کیا رکھنا سا کہ نبی ویت غیب نہ پتہ ہونا چاہیے. ایک روس عقیدہ غلط ہونا. سرکار آخنا میں کو غیب نہیں خبریں دسنے بتانا. سرکار چپ کر کے تردید نہیں فرمائی. تو آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کا قانون یہ کہتے ہیں سائلنس امپلائز کنسنٹ. خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے. یعنی اس سے مجھے اختلاف نہیں جو تو یہ جانتا ہے کہ نبی کو غیب کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن میں رحمت اللہ عالمین ہوں، تیرا پردہ اٹھانے میں دقت محسوس کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں بتلاتا. تے نتیجہ اس لیے جے انہاں ایک کڈیا تو معلوم ہے اس لیے او کافر کڈ رہے ہونے سے اس لیے پتہ نہیں یہ کونے جو کرنے میں پتہ ہونا تو دسنا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس عقیدے پر ضرب ماری. انہوں نے کہا ادھر تیری بات کرتا ہوں. تنہائی میں لے جا کے کہتے ہیں فلاں دن فلاں مہینے کو فلاں درخت کے نیچے بٹھا کے تم نے خود اسے بدکاری کی ہے، تیری پشت کا نطفہ اس کے پیٹ میں ہے. تو زیادہ گھبرایا. اب جناب بات کب کی ہے؟ مدتوں پہلے کی کب ہے؟ تنہائی میں. صدیق اکبر کہاں ہوئے؟ وہ مدینہ طیبہ میں ہوئے ہوں گے. وہ کہاں تھا؟ صحرا میں تھا. تو کتنی دیواریں بیچ میں حائل تھی؟ پہاڑ حائل تھے، جنگل حائل تھے. صدیق اکبر نے سنی کا عقیدہ کیا بتلایا؟ کہا تو اپنے طور پر کر رہا تھا، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک غلام تیرے حال کو دیکھ رہا تو جانتا ہوں میں کیا کرتا رہتا. اب جو سرکار نے سنیت کا معیار پیش کیا وہ کیا ہے؟ جس عقیدے پر میں ہوں وہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اور وہ نجات پائیں گے. کیوں جناب؟ سنی تو خوش نصیب ہے، تو نبی کو اللہ کی دین سے پوری کائنات کا رازدار مانتا ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں ایک لیگل اوپینین حضرت صدیق اکبر کی ایک حدیث ہے. یار بند کرو وہ ماڑے کو بھی ماڑا جا تھا میں اس کی بٹن سے دبائی تھی جو رکھا ہے. وہ ایک مائی پہ نماز پڑھے نا تو جاکت سکولوں آیا تو مولی اس چھتی پہ رکھی نکھے کڑیاں جا کے دوئے کھائی نہ گچھے سکولوں ایسی تھے. روٹی بھی چھتی پہ رکھی تو پر مولی بھی رکھی. جا کے ذرا اوکھا جیسا اس آخر مرضا کی بان بجن لئی پہ اور پانڈے نہ پڑھنا لئی پہ ماں تیار بیٹھی دانی اتحیات للہ والصلوات والطیبات. نال ہی بھی نماز پڑھنی تو نال ہی روٹی نے اشارہ کرنی تو نال ہی مولی نے اشارہ کرنی تو کھا تو جھگڑا نہ کریا. یہ بعد بھی سننے تو نال ٹیلی فون بھی آن ہی رکھے ہوئے نے. ہاں جی حدیث کیا ہے؟ حدیث سے تین فساد جس کو کہتے ہیں. اس حدیث پر الزام ہے کمزور ہونے کا. منکرن جدن کے الفاظ آتے ہیں، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں حدیث کے ضعیف ہونے سے حدیث کا عدم لازم نہیں آتا. ہاں یعنی حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. وہ پیو اگر بوڑھا ہوئی کچھ ہے ضعیف ہونا کہ نہیں؟ تو ضعیف ہوئے تو پیو نہیں رہنا. بوڑھا ہوئی تو پیو رہنا نا. حدیث کمزور ہو کے بھی حدیث ہے. خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم روایہ کے اندر ذکر کیا ہے حدیث ضعیف اگر نہیں پیش ہو سکتی تو اسماء باری تعالیٰ کے بارے میں، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جہاں دلیل قطعیہ کی ضرورت ہے، تعزیرات میں، حدود کے اندر زنا کی تہمت کے لیے
اس طرح کی جن کے اندر ایک فکس قسم کی سزا موجود ہے، ان کے بارے میں حدیث ضعیف نہیں پیش ہو سکتی، فضائل میں پیش ہو سکتی ہے، فضائل اعمال میں پیش ہو سکتی ہے. تو فضائل اعمال کس کے؟ صدیق اکبر کے. اس سے زیادہ مستحق کون ہے کہ اس کے حق میں نہ پیش کی جا سکے؟ حدیث پر بے شک ضعیف ہونے کا الزام ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک ذمہ داری سے کہہ تو یہ ایڈمیسیبل ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک دن جبریل امی آئے، دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اسے ایک ٹاٹ پہن رکھا کرتے کی جگہ، بٹن نہیں ہے، ببول کے کانٹے، ککرے نے کنڈے، ببول کے کانٹے پہن رکھے بٹنوں کی جگہ. تو حضرت جبریل میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بڑا صدیق تو بڑا امیر آدمی تھا، اور ایرسٹوکریسی میں اس کو انگریزی میں ایرسٹوکریسی کہنا چاہیے، اور عربی فارسی اردو میں اس کو اشرافیہ کہنا چاہیے، اور زیادہ آسان لفظ کھڑپینچانی حکومت. ہاں کھڑپینچانی حکومت. ہاں یہ لوگوں کی پاؤں کوئی دفعہ کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماڑا کام کری انہوں کی کھان خزموں کی پاؤں مریں گے پاؤں جی وہ جیسے الدار شہر کے نام خور تو یہ نمبردار شہر پڑتی کی تھی، اس سے کرتوتے واسطے کیتے اس نے. ایرسٹوکریسی میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا مقدمات کے فیصلے، بلڈ منی کے فیصلے صدیق اکبر کرتے، اپیلیبل نہیں ہوتے تھے. یعنی معمولی اسلام لانے سے پہلے بھی معمولی آدمی نہیں تھا، چوٹی کا تاجر، چوٹی کا دانشور، چوٹی کا قانون. اب ایک قانون دانی کی بحث آ رہی ہے اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سنی کون ہے. جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بڑا امیر آدمی تھا، اس کی حالت یہ بڑی خستہ نظر آئی ہے، کیا وجہ؟ سرکار نے فرمایا اس نے پورا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. مولانا آپ کا قانون اس کو سبل اللہ میں کتاب الاقرار کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اگر میں کہوں کہ مولانا نعمت علی صاحب کا 1 کروڑ روپیہ میں نے دینا ہے، اتنی مجلس میں اقرار کر لوں بالفرض، ایسا نہ ہو کہ دبائی دی ٹوری کے سجے مجھے دینا. اگر میں اقرار کر لوں ان کا 1 کروڑ روپیہ میں نے دینا ہے، تو یہ آپ اپنی زندگی میں میرے خلاف کیس فائل کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی اولاد کر سکتی ہے. یہ کتاب الاقرار کی بحث ہے، ایکنالجمنٹ ہے، یہ مان لیا ہے. اب سرکار کا یہ فرمان اس کی کل جائیداد مجھ پر خرچ ہوئی ہے، کتاب الاقرار کے روح سے وہ ساری رقم سرکار کے ذمہ واجب الادا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ رودات سن کے جبریل امی واپس گئے، واپس آئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا اسی طرح ببول کے کانٹے. کہ یہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے قدسیوں کو حکم دے دیا، نبی پاک کے یار غار کی جو وردی ہے سارے آسمانی عاشقوں کی بڑی لیگل سپیریورٹی ہے، بہت بڑا قانونی افضلیت ہے ان کو. اور سرکار نے فرمایا اس نے جو سارا مال خرچ کیا وہ مجھ پر کیا. کہ اب میں بارگاہ کی طرف بارگاہ خدا بندی سے ایک پروپوزل لایا ہوں کہ صدیق اکبر اگر وہ سارا مال واپس لینا چاہیں تو میں تیار ہوں واپس دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں دیا ہوا واپس لینا چاہتا ہوں کہ نہیں؟ میں اس وقت کے انتظار میں، وہ وقت کب آئے گا جب یہ میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو رہی ہوگی اور میں آخری سانس لے رہا ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوگا، رب مان لے گا کہ تو نے جان بھی میرے یار کے راستے میں قربان کی. مردم ازی علم کے نہ مردم برائے تو، مردم ازی علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بسرباد نہ شد خاک پائے تو. میں تو اس غم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا. دل بر دے بچھوڑے کو لوں اجے ریا میں زندہ، اس قصوروں آخر توڑی صدا رہا شرمندہ. انجانیاں سٹاں ماریاں کہ نہیں میاں صاحب؟ انجانی سٹ جان دیو نا، یہ جڑے گتکے ہلنے پیڑوکارے انہاں کی پتہ ہونا بھی آرکی پر کدے سٹ ماری گئی سی نا، تو کدے بڑے خان صاحب پیون دا ایک باری چین کری تو تھک سی پینے گٹھے نہیں ماری گئی چھو، گٹھے نہیں ماری گئی چھو، پھر طاقت کم نہیں کرنی. یہ انجانیاں سٹائیاں میاں صاحب نے. دل بر دے بچھوڑے کولوں اجے ریا میں زندہ، اس قصوروں آخر توڑی صدا رہا شرمندہ. اب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بول ہیں وہ قانون کے پروجیکٹر پہ چڑھا کے دیکھیں تصویریں کیسی نکلی نظر آتی. کہتے ہیں یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. اب بلاغت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق مولانا یہ قصر ہے، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ.
میں اور میرا مال، اس کا نہ میں مالک ہوں نہ کوئی اور مالک ہے۔ لام جس وقت آ جائے تو لام کی بہت اقسام ہیں، ان میں سے یہ فیصلہ کرنے کا کیا طریقہ ہو کہ لام تملیک کا یا اشتقاق کا ہے یا قسم کا ہے یا اشتغاث کا، کون سا طریقہ ہے؟ اگر مال کرینہ ہے تو ملکیت کی علامت ہے۔ مال کا ذکر کر کے کہنا یا رسول اللہ میرا کوئی بھی مالک نہیں، میرے مال کا کوئی بھی مالک نہیں سوائے آپ کی ذات کے، کیا مطلب نکلا؟ عقیدہ سنی تیرے والا نکلا۔ دو جہاں کی بہتری یا نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، بس ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ وہی ذل رب، میرے مضمون سے یہ حصہ متعلق ہے، وہی ذل رب وہی شان حق ہے، اسی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ اس میں لیگل وزڈم ہے، قانونی شعور ہے۔ کس طرح کہ حضرت صدیق اکبر کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھی آپ مالک ہیں، العبد وما فی یدہ کان لمولا ہو۔ ہمارے سول لا کی رولنگ ہے کہ غلام نے جو کچھ پہلے کمایا ہے وہ بھی مالک کا ہے، جو آئندہ کمائے گا وہ بھی مالک کا ہے، اس کا کوئی خاندانی یا خونی رشتہ دار کلیم نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، اور صدیق اکبر غلام ہے، تو کون ہوتا ہے جو کہتا ہے غلام رسول نام رکھنا حرام ہے؟ وہ سنی تو ہے جو اپنا نام عبد الرسول رکھتا ہے، غلام رسول رکھتا ہے۔ کیوں کہ غلام رسول صدیق اکبر ہے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یعنی میں نہ دعویٰ کر سکتا نہ میری اولاد دعویٰ کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے جو استفادہ کیا ہے وہ آپ نے اپنے غلام سے کیا ہے، غلام آپ کی کمائی ہے۔ جس تاریخ حضرت بلال حبشی کو سرکار نے آزاد کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے روبی اس کے لفظ عبادوں کا کے الفاظ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ رومی اس مقام پہ لکھتے ہیں گفت ماں دو بندگان کوئے تو، یہ چشتی ہے، رومی چشتی ہے۔ گفت ماں دو بندگان کوئے تو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلام ہوں اور بلال حبشی بھی غلام ہے، اور پھر سنی کون ہوا جو اپنے آپ کو عبد الرسول یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ سنی پھر کون ہے؟ سنی اعلیٰ حضرت ہے، سنی شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، سنی خواجہ غریب نواز ہے، سنی داتا گنج بخش علی اجمیری ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ہے، سنی خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی ہے۔ یہ سنی لوگ گفت ماں دو بندگان کوئے تو، کر دمش آزاد ہوں بر روئے تو۔ کتاب الامارت کے اندر حدیث آتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ما کنت عند رسول اللہ، تمیدی مقدمہ تھا نا مولانا، کہ سنی کون ہوتا ہے؟ کہ جس مذہب پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کا مذہب کیا؟ اپنے آپ کو عبد الرسول کہتے ہیں۔ پھر سنی جو نجات پانے والے قیامت کے میدان میں کون ہیں؟ جو سرکار کو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز صاحب نے کتاب الشفا کے اندر لکھا ہے من لم یرا نفسہ فی ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع احوالہ وولایت الرسول علیہ فی جمیع احوالہ لم یذق حلاوۃ الایمان۔ جو تمام حالتوں میں، خلوت میں کہ جلوت میں، رنج میں کہ راحت میں، سفر میں کہ حضر میں، دنیا میں یا قیامت میں، ہر حالت میں سرکار کو اپنا مالک نہیں سمجھتا، اس کو ایمان کی لذت ملی نہیں سکتی، چکھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया है मा अहल सुन्नत वल जमात, सरे उन्वान नाम पे किसका पेश हुआ? सिद्दीक अकबर। दूसरे नंबर पर किसका नाम है? फारूक आज़म का। पूछा गया मा कुन था इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सरकार के बारे में क्या हैसियत थी? कहते कुन तो अब्द हुआ खादिम हूँ, सरकार का गुलाम था और क्या था? उनका उन दिनों तो गुलाम थे। तालिब इल्म जी सीधी इबारत पढ़ी कि ना तो उस्ताद की कोरी कोरी तकना समझना बहु पढ़ी क्या तो खिलानी कर समझ नहीं सी आई, नहीं आ गई सी हैं जरा बड़ा है ना, जरा पढ़ी लिखी के शायद ये मनना ही नहीं मैं इसको पढ़िया था जे कहता बाय में पढ़ा तो ए निकी जी किताब पढ़ी सी निकी जी किताब नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफक्किर इस्लाम। तो ये पूछा जे कहते ना दिहाड़े तू की पढ़ा तो बहुत चली किन से निकी जी किताब पढ़ी वो कमाई सी 32-33 जने कीते से जरा जने तारी तो 5-7 ही दस्या करे तो हुण फलाने दा वाली था उसने तो सिर्फ 3-4 महीने रही सी बड़ा जुल्म है यार, 3-4 महीने रहने की जाना होने से काफी नहीं समझ नहीं पड़ी। निकी जी किताब पढ़ी। सिद्दीक अकबर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह से पूछा सरकार की बारगाह में तू क्या था? उनका हजूर का खादिम था, गुलाम था। का इन दिनों वाह फारूक आज़म, खुदा की कसम तेरा नाम लेते वक्त सीना जोश से पड़ता है। कैसा रुस्तम है, गलियों में चलता है, सरकार की शान बन के चलता है, इस्लाम की शौकत बन के चलता है। आज भी काफिर के सामने नाम फारूक आज़म का, काफिर का दिल धक्कड़ धक्कड़ बजता है। आजकल आपकी क्या पोजीशन है? कहते मसली का मसले जमालिन अनिफिन यतबाउ कायदहू, मेरी मिसाल उस ऊंट की सी है जिसके नाक में नकेल, यतबाउ कायदहू, उसकी मुहार उसके शुतरबान के पास होती है तो वो उसके पीछे पीछे चलने का पाबंद है। फल यंजुर कायदहू अय्या वजिन यकूदहू, ये उसके सारबान का काम है, पॉलिसी मैटर किधर ले जाना है। ऊंट का पॉलिसी मैटर में कोई दखल नहीं कि इधर जाना है। अब मुल्ला नहीं बैठ गया, तू की क्या लगा हेड़ा नाल, सीधा पीछे चल। का कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम हूं और कयामत में सरकार का गुलाम बन के उठा। मेरी मिसाल उस ऊंट की सी है जिसके नाक में नकेल हो, शुतरबान के पीछे पीछे वो चलता है। तो शुतरबान की ड्यूटी है किधर ले जाना है। एक कोई रमज पछान हो यार, ये सुन्नियत का हासिल है। एक कोई रमज पछान हो यार, बहुतियां केड़ियां गल्लां मैं दिती हथ बाग बलोच है जिधर चलाए जाए। सिद्दीक अकबर का भी आखिरी लम्हा, ये मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह के बारे में जो हवाला करने लगा हूं, तफसीर कबीर है, सूरह काफ है। अम खसिबता अन्न अस्हाबल काफ़ी व रकीम में कौन मिन आयातिना अजबा, इसके तहत मसला नंबर 1 में लिखा ये बात कि हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल का वक्त आया। उन्होंने साथियों ने पूछा आपको दफन कहां किया जाए। उनका जिंदगी में अपनी मर्जी का काम नहीं किया, अब मर के भी अपनी मर्जी का काम नहीं करना चाहता। ये किसकी आदत है? जो सचमुच गुलाम हो, गुलाम बन के जिए, गुलाम बन के मर रहा हो और मरने के बाद मेरे लाश के साथ वही सलूक किया जाए जो किसी गुलाम के मुकाबले में, किसी आका के मुकाबले में गुलाम की लाश का होता है। अपनी मर्जी में जिंदगी का कोई काम नहीं किया, मर के भी अपनी मर्जी नहीं करना चाहता। एक गल्ला जनाब तुसा के 1000 बारी सुनियो सन तो ये 60 संजारी लगा तो सोना नवी किस्म ने बड़ी किचत गल फिर उसी ना उस सहाबा में किसी ने कोई इससे ज्यादा जरूरत नहीं की। क्या करें जी? करें ये कि मुझे कफन दे के सरकार के गुंबद खजरा के सामने ले जाना, जाके अर्ज करना या रसूलल्लाह ये पुराना गुलाम आपका आ गया। अगर सरकार की बारगाह से कोई इरशाद मिल जाए तो उस पर अमल कर लेना, नहीं तो मुसलमान अपनी स्वाबदीद के मुताबिक मुझे कहीं दफन कर देना। अब इतने जुमलों पर मेरी गुफ्तगू है। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही तो अकीदा उनका क्या था? अकीदा यह था कब्रें बोलने की आदत रखती हैं, कब्र बोल सकती है। अगर ये उनका अकीदा न होता कभी न कहते। अगर उनका अकीदा होता नबी मर के माज़अल्लाह मट्टी में मट्टी हो गया तो 2.5 साल तो गुजर चुके थे। हैं? जिस चीज को मिटने की आदत है महीनों में मिटती है कि सालों के जाके मिटती है। तो अब उनका यह कहना
جا کے یہ عرض کر دینا سماع موتا ثابت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر سنی کون ہوا؟ جو قبروں والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے وہ سنتے ہیں، اور جواب کا انتظار یہ اس سے اگلا عقیدہ ہے۔ سنی وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ قبروں والے سن بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں۔ اب یہ تو ان کی رائے تھی، جو صحابہ کا جمع غفیر ہے ان کا اس عقیدے پر معترض نہ ہونا کیوں جناب؟ اجماع سکوتی ہے کہ نہیں؟ اس نیاری نسٹ تھے کہ نہیں؟ تقریرا پیا کوئی کرنے چلے سائیں جانا مولا رنگی ورسی صحابہ اگر یہ عقیدہ نہ رکھتے، اعتراض کرتے، ان کا وہ مر چکے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح سوال کس طرح کریں؟ جواب کون دے گا؟ لیکن ان کا چپ رہ جانا یہ اجماع سکوتی ہے جناب عالی علم کے نزدیک۔ تم روایت پر گفتگو کرو، کرتے رہو۔ امام راضی جیسا ذمہ دار آدمی کہتا ہے میں تو مانوں گا۔ اور ما انا علیہ الیوم و اصحابی، سنی کون ہے؟ جس عقیدے پر آج میں ہوں اس عقیدے کا نام سنی ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر جناب آخری لمحوں میں جو عقیدہ لے کے کوئی ساتھ گیا، ٹیپ کا بند ہے کہ نہیں؟ یہ فنشنگ ٹچ ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں باوجود اس بات کے کہ آسمانی قدسیوں کے لباس سے رشک بن گیا ہوں، پوری ملت اسلامیہ کا امیر کارواں ہوں، انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر کے پہلی امتوں اس امت کا بھی سردار ہوں، مگر تمہیں یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں مدینے والے کی غلامی کا طوق پہن کے دنیا سے جا رہا ہوں، یقین کامل رکھتا ہوں کہ مجھے عزت ملے گی کیونکہ سرکار کی غلامی کا طوق میرے گلے میں ہے نا۔ اب اس سے منسوخ ہونے کا ڈر تو نہیں ہے نا؟ جی آخری عمل جب وہاں لے جا کے رکھا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا پرانا غلام آ گیا۔ قبر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی جنب الحبیب، اور ایک روایت اوصل الحبیب مع جنب الحبیب، لیکن عربی ادب کی روح سے الی زیادہ مناسب ہے کیونکہ الوصل کے ساتھ جو پریپوزیشن خاص طور پر لگتی ہے عربی ادب میں وہ الی ہے۔ جلدی سے دوست کو دوست کے پاس، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ قبروں والے سن بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ میں تو بہوں بانا رہا مارے نہ تو کچھ ہے نہیں بھائی، وہ چوراں کی خزانے دسے کہ کنجیاں دینے ہیں لوگ، چوراں نہیں صفا جو نکل جے کوئی کچھ دئی۔ بینک والے تو کہتے بایا جے اج اتنے کروڑ روپیہ اسنے بینک وچ موجود ہے، میرا کمپیٹنٹ ہے اس نے بانے نا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہے کے مطابق اعلان ہوا، قبر سے آواز آئی، اسی کو بنیاد بنا کے سرکار کے گنبد خضرا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اگر اس کو مستند نہیں مانتا تو دلیل لاؤ کہ دفن کیوں کی گیا؟ خاتون جنت کو دفن نہ کیا جائے، ان کو کیا جائے کیوں؟ دلیل ہے کہ سرکار کی قبر کی آواز ہے، سرکار کی قبر کی آواز کو ہر قیاس پر فوقیت ہے، اور صحابہ نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اس کے بعد چون چلا کی گنجائش نہیں۔ کیوں جناب؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، حضرت صدیق اکبر کا پیٹ کی بات بتانا کہ نہ رہ کے مادہ، اونٹنی والے کو بتلانا کہ تو نے کیا کیا ہے، اور یہاں وفات کے وقت چل کے بتلانا کہ میں اپنی مرضی نہیں کرتا، عبد رسول ہوں، آسمانی قدسی کی موجودگی میں کہنا جو کچھ میں نے کمایا وہ بھی آپ کا، میں خود بھی آپ کا ہوں، اپنے آپ کو سرکار کا غلام ظاہر کرنا یہ سنیوں کے عقائد ہے۔ فاروق اعظم کا اپنے آپ کو کہنا کل بھی غلام تھا آج بھی غلام ہوں، اور قیامت کو اٹھ کے بھی سرکار کا غلام ہے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سچے دین پر خاتمہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ دوست جو اس مجلس میں آئے کسی نیک ارادے سے، اللہ اس کی ہر نیک تمنا پوری فرمائے۔ اور میری کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو للکارتی چلی آئی اور قیامت کی گرمی تک للکارتی چلی جائے گی، یہ نام اس کی مثال ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے انبیاء کے پلیٹ فارم کا حق ادا کیا ہے۔